بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے وقت 5 فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کوئی آتا ہے اس کو واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے مگر واپس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، سب کو ایک دن ضرور مرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ اس کے پاس 5 فرشتے بھیجتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے۔ جب اس کی روح اس کے حلق تک پہنچتی ہے تو اس وقت پہلا فرشتہ آتا ہے اور مرنے والے انسان سے پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری ہر وقت بولنے والی زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنا خاموش ہے۔ تیرے گھر والے، دوست و احباب، رشتہ دار، اعز و اقارب کہاں گئے؟ آج تو کتنا تنہا ہو گیا ہے۔ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو غسل دے کر کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس وقت دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے غریبی کے ڈر سے جو مال و دولت جمع کیے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے جو خوبصورت گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ پیارے دوستو، اس کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے تو اس وقت تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، آج تو ایسے لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے کہ جس سے لمبا سفر آج سے پہلے تو نے نہیں کیا تھا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے ایسی تنگ جگہ میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس وقت چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اب تک تو زمین کی پیٹھ پر سو رہا تھا، آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ پھر جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے دوست و احباب، رشتہ دار، اعز و اقارب، گھر والے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، کہاں گئے تیرے گھر والے؟ کہاں گئے تیرے دوست و احباب؟ کہاں گئے تیرے رشتہ دار؟ کہاں گئے تیرے اعز و اقارب؟ کہاں گئے تیرے دوست و احباب؟ وہ تو تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہر جاتے تب بھی تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے بہت سارا مال و دولت جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف ٹھہرا دیا جائے گا یا پھر دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب سارے لوگ دفنا کر 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو پھر قبر میں 2 اور فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے اور اس کی روح واپس اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے اور مرنے والے انسان کو قبر میں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا انسان مومن ہے تو قبر میں اس کا اس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اور اگر مرنے والا انسان ایمان والا نہیں ہے تو قبر اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتی ہے، اس طرح سے برتاؤ کرتی ہے کہ قبر اس طرح سے تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے مرنے والے انسان سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟
اگر وہ مومن ہے، اگر وہ نیک ہے تو کہے گا میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر وہ کافر ہے، گنہگار ہے، تو وہ کہے گا ہا ہا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں من دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر وہ مومن ہوگا، اگر وہ نیک ہوگا تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر وہ کافر ہوگا، گنہگار ہوگا تو کہے گا ہا ہا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہوگا، اگر وہ نیک ہوگا تو کہے گا کہ ہمارے نبی ہے، اور اگر وہ کافر ہوگا، گنہگار ہوگا تو کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر اس کی قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اگر وہ نیک ہے، اگر وہ مومن ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہو جائے، کس وقت ختم ہو جائے، کہاں پر ہماری موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، بے وقوف انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری نہ کرے۔ ہم دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک آخرت بنانے کے لیے، ایک آخرت، شاندار آخرت بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ پیارے دوستو، اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم نے آخرت کی تیاری کر لی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس مختصر سی زندگی میں ہم نے آخرت کی تیاری نہ کی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی، وہ اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہے، ہم خون کے آنسو روئیں گے، لیکن ہمارے کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ پیارے دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔